دوستو، بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بڑا سمجھدار، رحم دل اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا تھا۔ اس کے رعایا بھی اس سے بہت خوش تھے۔ جہاں اس بادشاہ کے اندر اتنی خوبیاں تھیں، وہاں کچھ خامیاں بھی تھیں۔ اس بادشاہ کی ایک آنکھ نہیں تھی، یعنی ایک آنکھ سے وہ کانا تھا، اور اس بادشاہ کی ایک ٹانگ بھی کسی جنگ کے دوران کٹ گئی تھی، اور اس نے چلنے کے لیے لکڑی کی مصنوعی ٹانگ بنا رکھی تھی۔ اور ایک دن وہ راجہ اپنے محل میں ٹہل رہا تھا، اور ٹہلتے ٹہلتے وہ اس بڑے سے ہال نما کمرے میں پہنچ گیا جس کی دیواروں پر اس سے پہلے گزرے ہوئے تمام بادشاہوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ دوستو، وہ جب بھی ان تصویروں کو دیکھتا اسے اپنے خاندان پر فخر محسوس ہوتا۔ ان تصویروں کو دیکھتے دیکھتے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ایک دن اس تصویروں کے ساتھ اس دیوار پر اس کی بھی تصویر لگی ہوگی، لیکن اس کی تو ایک آنکھ ہی نہیں اور وہ ایک ٹانگ سے بھی معذور ہے، تو پتہ نہیں لوگ اس کی تصویر کس طرح کی بنائیں گے، تو وہ بڑا بدصورت لگے گا۔ تو کیوں نہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی کوئی اچھی سی تصویر بنا جائے۔ اور یہ سوچ کر اس نے اگلے دن اپنے دربار میں اپنے سلطنت کے بہترین ترین تصویر بنانے والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے اپنی تصویر بنانے کے لیے کہا، آپ میں سے جو بھی میری خوبصورت اور شاندار تصویر بنا سکتا ہے وہ آگے آئے۔ جو جتنی خوبصورت تصویر بنائے گا اتنا ہی زیادہ انعام دیا جائے گا۔ اب راجہ کے جواب سننے کے بعد سب مصور سوچنے لگے، راجہ تو کانا اور لنگڑا ہے، اس کی خوبصورت تصویر کیسے بنے گی؟ اور اگر تصویر خوبصورت نہ بنی تو ہو سکتا ہے راجہ غصے میں آ کر انہیں کوئی سزا دے دے۔ اور یہ سوچ کر کوئی بھی مصور آگے آنے کو تیار نہیں ہوا، اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے چلا گیا۔ صرف ایک بوڑھا مصور وہاں کھڑا رہ گیا۔ راجہ نے پوچھا، کیا تم میری تصویر بنانے کے لیے تیار ہو؟ تو اس بوڑھے نے حامی بھر لی اور کہا، ہاں، میں آپ کی ایک بہت ہی خوبصورت تصویر بناؤں گا۔ بادشاہ کی اجازت ملتے ہی وہ اگلے ہی دن تصویر بنانے میں لگ گیا۔ کافی دنوں کی محنت کے بعد آخر تصویر بن کر تیار ہو گئی۔ جس دن تصویر کو بادشاہ کے حضور پیش کیا جانا تھا، اس دن بادشاہ کے دربار میں باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ ان سارے مصوروں کو بھی بلایا گیا تھا جنہوں نے تصویر بنانے سے معذرت کی تھی۔ سب لوگ بے چینی سے تصویر کے دکھائے جانے کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اس بوڑھے مصور نے تصویر سے پردہ ہٹایا تو بادشاہ کے سمیت سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ تصویر بہت ہی خوبصورت بنی تھی۔ اس تصویر میں بادشاہ گھوڑے پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو ایک ہی ٹانگ نظر آ رہی تھی، اور اس کی کٹی ہوئی ٹانگ نظر ہی نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ گھوڑے کی دوسرے سائیڈ پر تھی۔ بادشاہ کے ہاتھ میں تیر کمان تھا اور وہ ایک آنکھ بند کر کے نشانہ لگا رہا تھا، جس سے اس کے کانا ہونے کی کمزوری بھی چھپ گئی تھی۔ وہ تصویر دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس مصور نے اپنی عقل مندی اور مہارت کی وجہ سے بادشاہ کی خامیوں کو چھپا کر ایک بڑی ہی خوبصورت تصویر بنائی تھی۔ بادشاہ نے نہ اسے ڈھیر سارا انعام دیا بلکہ اپنے دربار میں ایک خاص عہدے پر بھی رکھ لیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ زندگی میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں۔ ہر چیز کا روشن پہلو ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اسے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چاند کو اگر آپ محبت سے دیکھیں گے تو آپ کو اس کی چاندنی نظر آئے گی، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی آپ کو مسحور کر دے گی، ورنہ دیکھنے والوں کو تو چاند میں داغ ہی نظر آتے ہیں۔ ایک مکھی سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھنا پسند کرتی ہے، جبکہ شہد کی مکھی گھنے جنگل میں بھی پھول کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ اس لیے دوستو، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیشہ مثبت سوچیں، شہد کی مکھی کی طرح ہر چیز میں اچھائی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔
اور دوسری بات دوستو، اس دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جو کیا نہ جا سکے۔ کام مشکل ضرور ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ہار نہ مانیں اور کوشش کرتے رہے تو ہر مشکل کا حل آپ کو مل ہی جائے گا۔